آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32 تک اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم ہے، اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے مثلا قریش ہمس کہلاتے تھے، اور عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو ہمس کے کسی آدمی کے کپڑے مانگتے، اگر اس کے کپڑے مل جاتے تو وہ انہیں پہن کر طواف کر لیتے، اگر کسی کو ہمس میں سے کسی کے کپڑے نہ ملتے تو وہ بالکل عریاں ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ آیتیں اس بیہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی اور انہیں انسان کے لیے لباس کی اہمیت بھی بیان فرمائی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لباس کا اصل مقصد جسم کا پردہ ہے، اور ساتھ ہی لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ یہ دونوں مقصد پورے کرے، یعنی جس لباس سے پردے کا مقصد بھی حاصل ہو اور فطرت کے خلاف بھی نہ ہو۔ لباس کا ذکر آیا تو حقیقت بھی واضح فرما دی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقوی انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے اور اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تقوی کا لباس بہترین لباس ہے، لہٰذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ تقوی کے لباس سے آراستہ ہو، یعنی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہی سورہ اعراف کی قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب فرمایا۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی بھی سورت میں نہیں ملتی۔ پہلی ندا رکو نمبر 10 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 26 جس میں فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پھر دوسری ندا بھی 10ویں رکوع میں ہے، آیت نمبر 27 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا سطر دکھا دے۔ پھر تیسری ندا بھی 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، جس میں فرمایا کہ اے اولاد آدم، اپنی زینت کا لباس لے لو ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چوتھی ندا جو ہے وہ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے اولاد آدم،